آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورٹ میرج کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں پسند کی شادی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چونکہ وہ کورٹ میرج کے بارے میں قانون جو ہے اس سے ناواقف ہیں، تو وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی رضامندی سے لڑکا اور لڑکی فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور لیکن چونکہ وہ قانون سے ناواقف ہوتے ہیں تو وہ کورٹ میرج نہیں کر پاتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی کے والدین لڑکے کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں، اور اس سے لڑکا اور اس کے گھر والے بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکی کی شادی اس کے گھر والے کسی ایسے شخص سے کروا دیتے ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتی، یا وہ شادی سے پہلے کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو اس صورت میں ایسا بہت سننے میں آیا، نیوز میں سننے میں آتا رہتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بعد میں اپنے آشنا کے ساتھ یا مل کر یا کسی اور طرح سے شوہر کا قتل کروا دیتی ہیں۔ تو اس طرح کے کیسز کی اصل وجہ قانون سے ناواقفیت اور کم علمی ہے۔ پاکستان کے قانون میں اور اکارڈنگ ٹو اسلام لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی، اور اگر شادی ہو بھی گئی ہے تو لڑکی خلا کے ذریعے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو دوسرے غیر قانونی ذرائع ہیں، مثلاً شوہر کو قتل کرنا یا گھر سے بھاگنا یا اس طرح کے اللیگل کام ہیں، وہ کرنے کے بجائے قانونی اور شرعی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی مزید پریشانی سے بچا جا سکے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کورٹ میرج کون سی عورت کر سکتی ہے؟ ہر وہ لڑکی جو بالغ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو طلاق یافتہ ہے، یا پھر بیوہ ہے، جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، یہ تمام عورتیں کورٹ میرج کر سکتی ہیں۔ کورٹ میرج کے لیے ضروری کاغذات کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو ان میں یہ ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو اس کا شناختی کارڈ، اور نابالغ ہونے کی صورت میں فارم بے۔ اگر لڑکی شادی شدہ ہے لیکن اپنے شوہر سے کسی وجہ سے ناخوش ہے اور ان دونوں کا اکٹھا رہنا اگر ممکن نہیں، تو طلاق یا خلا کی ڈگری لینا ضروری ہے، اور طلاق یا خلا کے سرٹیفکیٹ کے بغیر ایسی عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اگر عورت بیوہ ہے تو شوہر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی اور لڑکے کی تصاویر اور نکاح فارم، بیان حلفی وغیرہ۔ اب طریقہ جو کورٹ میرج کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے لڑکا اور لڑکی ان کا نکاح شرعی طریقے سے کروایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات یہ نکاح وکیل کے دفتر میں ہوتا ہے، اور ادھر نکاح خوان اور 2 عدد گواہان موجود ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی یا لڑکے کے ساتھ گواہ نہ ہوں تو وکیل صاحب خود ان کا انتظام کروا دیتے ہیں، اور وہ پھر اکارڈنگلی فیس لیتے ہیں۔ اس کے بعد استغاثہ لکھا جاتا ہے تاکہ لڑکی یا لڑکے کے والدین یا رشتہ دار وغیرہ اس نئے جوڑے کے خلاف اگر اغوا کا پرچہ یا دیگر کوئی قانونی کارروائی کروانا چاہیں تو وہ نہ کروا سکیں۔ اس کے بعد لڑکی کا بیان عدالت کے سامنے ریکارڈ کروایا جاتا ہے، جس میں وہ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہے،
اور اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا زبردستی نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو یہ فائل ہوتی ہے، یہ مکمل فائل تصور کی جاتی ہے اور اس مکمل فائل کی ایک کاپی ایک لڑکی کو دی جاتی ہے، دوسری کاپی متعلقہ تھانے میں بھیجی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں جب لڑکی یا لڑکے کے والدین اگر ایف آئی آر درج کروانا چاہیں تو انہیں کورٹ میرج کا ثبوت دکھایا جا سکے۔ جب والدین ان بچوں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی خاطر تھانے جاتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ پولیس اہلکار پیسوں کی خاطر ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں، حالانکہ لڑکی کا عدالت میں بیان اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح نامہ تیار ہونے کے بعد اس ایف آئی آر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کے باوجود اگر پرچہ ہو جائے تو اس ایف آئی آر کو خارج کرانے کے لیے 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا جاتا ہے، جس میں لڑکی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا اور شوہر کے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ کورٹ میرج کے بعد اگر کبھی شادی شدہ جوڑے کو کسی قسم کا جانی یا مالی خطرہ ہو تو وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس دفعہ 22A اور 22B کے تحت ہراسمنٹ پٹیشن دائر کروا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا انتہائی اہم موضوع جس کے بارے میں ہمیں بے شمار سوالات موصول ہو رہے تھے، تو امید ہے کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے۔ مزید قانونی مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔